السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ جو موضوع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کو لے کر کے جس طرح سے جشن منانے کی ایک روایت یا عید منانے کی ایک روایت مسلم سماج میں پڑی ہوئی ہے، اس کو بہرحال جانچنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی 12 ربیع الاول آتا ہے تو اس موقع سے یہ بحث تازہ بھی ہو جاتی ہے اور کئی سارے سوال بھی سامنے آتے ہیں، اور جس طرح سے مسلمان مظاہرہ کرتے ہیں اس محبت کا، اس بارے میں بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت یہ اختلاف سے الگ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اس بارے میں مورخین اور سیرت نگاروں کے یہاں اچھا خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ محققین سیرت نگاروں کی اکثریت اس بات کی طرف گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا نہ ہوئے ہیں، بلکہ 8 یا 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو ہم جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، خود یہ سوال کے دائرے میں، لیکن اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو اس طرح سے جشن میں ڈھالنا، اس طرح سے اس کو عید بنا دینا، کیا یہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہے؟ یعنی اسی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اگر ہم محبت نہیں کرتے ہیں تو انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت واضح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، مجھ سے یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن محبت کس طریقے پر ہوگی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ بھی محبت کے اظہار کا اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اس لیے بہت اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن یعنی سوموار کے دن پیدا ہوئے، یہ بات متعین ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا دن معلوم ہے۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اس سلسلے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 دن ایسے ہیں جن میں انسان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی اس حال میں میرے اعمال اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے رہوں۔ اور سوموار کے دن کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر وحی کی گئی، میری بعثت ہوئی۔ تو اب جو غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوموار یعنی پیر کے دن پیدا ہوئے، اور اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ سوموار کے دن روزہ رکھنا چاہیے، اور اچھے مسلمان ماشاءاللہ سوموار اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، دل میں خواہش رکھتے ہیں، جو نہیں رکھ پاتے ہیں تو، اور ہم ایسے بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ جانتے ہیں جو بڑے اہتمام سے ماشاءاللہ یہ دونوں روزے ہفتے کے رکھتے ہیں، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ عمل۔ تو اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے خوش ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اس خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا جو سب سے شرعی اور درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوموار کے دن روزہ رکھیں، جمعرات کے دن روزہ رکھیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، اور یہ کرنا چاہیے۔ یعنی
یہ طریقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جس کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابندی کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو محبت کا جو صحیح اظہار ہے وہ یہ ہے کہ اس دن یعنی سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کی محبت میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے محبت کے اظہار کے طریقے میں یہ بات ہے کہ ہم روزہ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے سوموار کو اور جمعرات کو. تو اگر کوئی آدمی روزہ رکھے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ جشن پھر اس کو عید کا نام دینا، اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے 2 عید ہیں، یعنی مسلمانوں کے 2 عید ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے. تو کسی تیسری عید کا اضافہ کرنا اس کے لیے ظاہر ہے کہ شرعی دلیل چاہیے. یہ کہاں ہے دلیل؟ مسلمانوں کے پاس کوئی دوسری اتھارٹی ہے کسی بھی مسلمان کے پاس کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین میں کسی چیز کا اضافہ کر سکے؟ اسی کو بدعت کہتے ہیں اصل میں. اور بدعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دنیاوی نئی چیز کا اضافہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سلسلے میں مسلم شریف کی روایت ہے اما عائشہ سے جو مروی ہے، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، فہو رد، تو وہ مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. تو یہ دین میں، اور یہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی اسلام کی تیسری عید ہے اور اس سے آپ ثواب کمانے کی امید رکھتے ہیں، آپ اس کو اسلامی عمل بتاتے ہیں، محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اظہار کا ذریعہ بتاتے ہیں، تو آپ کو یہ دکھلانا پڑے گا کہ اس کی شرعی دلیل کہاں ہے، کہاں پہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے یا صحابہ کرام نے کہا ہے کہ ہاں اسلام میں 2 عید کے علاوہ تیسری عید بھی ہے. اس کی کوئی شرعی دلیل ہے؟ اچھا مان لیجئے کہ بھائی آپ محبت میں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے لیے، انسانیت کے لیے رسول بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت سے استدلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اب یہ جو آیت ہے اس میں حالانکہ مفسرین کے مطابق اس کا جو مرجع ہے وہ قرآن حکیم ہے، لیکن چلیے تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کو بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیجئے کہ یہ مراد ہے. تو بھی اس سے یہ کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ اگر اس آیت کا یہی مفہوم ہوتا تو آپ یقین جانیے کہ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین اعظام ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، اور وہ کوئی تاخیر نہیں کرتے، کوئی دیر نہیں لگاتے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پہ اپنی جان قربان کرنے والے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں کو، چلنے پھرنے کے انداز کو، ایک ایک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرکت کو ریکارڈ کرنے والے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے صحابہ کرام یہ ضرور کرتے کہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں وہ ایسا کرتے. اگر انہوں نے نہیں کیا تو یقیناً یہ بڑا سوال ہے کہ بھائی جو انہوں نے نہیں کیا آپ کیسے کر سکتے ہیں، اور جب آپ کر رہے ہیں تو اس کو آپ دین کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کسی عمل کے نیک ہونے کا، اس کے درست ہونے کا جو زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن و سنت کی کوئی دلیل ہو، اور اس میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اعظام یعنی جو سلف ہیں ان کا منہج پایا جاتا ہو، روشنی ہو. آپ عام آیت سے استدلال کرتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ ایسا انہوں نے کبھی کیا ہے. بہت بعد کے دور میں، فاطمیوں کے زمانے میں اس کی شروعات ہوتی ہے، اور جب آپ استدلال کرتے ہیں تو اس استدلال میں جو جھول ہے وہ آپ کو بھی سمجھ میں آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئی ہیں اور اس کو ہم کرتے ہیں. بھائی عبادت یا دین، یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے، اور وہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اس موقع سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باضابطہ لوگوں کو گواہ بنایا کہ ہاں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہو پہنچا دیا ہے۔ صحابہ کرام نے اس کی گواہی دی۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی عید منائی جائے گی، اس کا جشن منایا جائے گا، اور اس کے لیے ہم کسی بھی آیت سے استدلال کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ کی زندگی میں یا تابعین کی زندگی میں دکھلاویں۔ ہم یہ نہیں دکھلا سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب جیسے موبائل تو اس زمانے میں نہیں تھا، تو موبائل تو آپ استعمال کرتے ہیں اور اس پہ کوئی ہنگامہ نہیں ہے، گاڑی تو نہیں تھی، آپ گاڑی پہ چڑھتے ہیں اس زمانے میں، اس پہ کوئی مسئلہ۔ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزیں ان کے تمام ارتقاءات کے ساتھ انسانوں کے لیے بنائی۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی، اور یہ عام قاعدہ ہے۔ اصل الاشیاء الاباحہ، یعنی جو چیزیں ہیں نا ان کی اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہیں، الا یہ کہ ان کی حرمت ثابت ہو۔ اس لیے جو چیزیں حرمت، جن چیزوں کی حرمت ہے نا ان میں تفصیل ہے، یہ بتلایا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور پھر کہہ دیا گیا کہ ان چیزوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حلال ہیں۔ یعنی حرمت میں تفصیل بتائی گئی کہ یہ چیز حرام ہے، اور ان چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حلال ہیں۔ تو حلال جو چیزیں ہیں نا ان کی تفصیل نہیں ہے، لیکن حرمت علیکم کی تفصیل ہے۔ حرمت علیکم کی تفصیل اس لیے کہ کم چیزیں جو حرام ہیں اور ان کی وضاحت ہے باضابطہ، اور جو حلال ہیں وہ بقیہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ جو چیزیں ان چیزوں کے دائرے میں نہیں آئیں گی وہ حلال ہوں گی۔ تو دنیاوی وہ تمام چیزیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے اندر کوئی شرعی محظور نہیں پایا جاتا، اس سے کوئی شریعت کی مخالفت نہیں ہوتی، دین کی مخالفت نہیں ہوتی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسانوں کے عام نفع کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین انسانوں کی سہولت کے لیے آیا ہے، انسان کی ضروریات خمسہ کی تکمیل کے لیے آیا ہے، کہ انسان کی جان کی حفاظت ہو، اس کے مال کی حفاظت ہو، اس کی آبرو کی حفاظت ہو، اور اس کو سہولتیں میسر ہوں، اور اس معاملے میں دین رہنمائی کرتا ہے، مدد فراہم کرتا ہے۔ تو الاصل فی الاشیاء الاباحہ، چیزیں جو ہے نا وہ اصلاً حلال ہیں، الا یہ کہ ان چیزوں کی حرمت معلوم ہو جائے، ثابت ہو جائے۔ لیکن عبادت میں کیا ہے، اگر ہم کسی چیز کو ثواب سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی قربت حاصل کریں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل موجود ہو۔ والاصل فی العبادات التوقیف ہو، یعنی ہم عبادت صرف اسی طرح کریں گے، اتنی ہی کریں گے جس طرح سے اور جتنی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے کر کے دکھلایا ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کا یہ اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عبادت کے معاملے میں جو اصل ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو اکتفا کرنا ہے، اسی پہ رک جانا ہے، اس سے زیادہ بڑھانے گھٹانے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ یہ عبادت کا معاملہ جو ہے نا یہ بہت گمبھیر ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یعنی اگر کوئی ویسے نماز پڑھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک صحابی رسول جب نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہا صلی فإنک لم تصلی، تم پڑھو نماز، ابھی پڑھو، دوبارہ پھر سے پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ وہ اس طرح سے نہیں پڑھ رہے تھے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھا اور سکھایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا عبادت کے معاملے میں انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، اپنی طرف سے کچھ بڑھاتے ہیں اور گھٹاتے ہیں، تو اسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدعت کر رہے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے دھتکارے جائیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بادی، اس کے لیے دوری ہو، دور پھٹکار ہے، بھاگو یہاں سے، تم نے ہمارے بعد ہمارے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ تو عبادت کے معاملے میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے لو احکام، حج کے جو احکام ہیں مجھ سے سیکھو، یعنی یہ عبادت ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتلایا، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں بتلاؤں، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ جتنا بتلا رہا ہوں، جیسے بتلا رہا ہوں، اتنے پہ اکتفا کرو، اس کو قبول کرو اور اس کے مطابق چلو۔ تو جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی وہ بہت ساری چیزیں ہم ایسی کرتے ہیں جو پہلے نہیں کرتے تھے، تو نہیں، دین کے معاملے میں کیا ہم دین کے معاملے میں بہت ساری ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو پہلے نہیں کر سکتے تھے؟ تو نہیں، قطعاً نہیں، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور جب ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ یقینی طور پہ اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں،
بدعت کے ایجاد کے آپ مجرم ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے اسلاف کی اکثریت، محققین علماء کی اکثریت جشن عید میلاد کو بدعت کہتی ہے۔ اس کا رواج نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں۔ اچھا، کوئی چیز مانے بھی نہیں تھی، کوئی ایسی چیز ہوتی جو روکتی کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے یہ تو شرعی ضرورت تو تھی، لیکن ایسی ممانعت تھی جس کی وجہ سے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا، یا ممانعت کچھ ایسی کوئی رکاوٹ تھی کہ صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں یا تابعین نے اپنے زمانے میں اس رکاوٹ کی وجہ سے نہیں منایا، تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ محبت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں صحابہ بہت بے باک تھے، اپنی جانیں قربان کر سکتے تھے، تو ان کو کوئی چیز روکنے والی بھی نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے نہیں کیا۔ بہت کلیئر مطلب ہے کہ محبت کے اظہار کا یہ طریقہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا نہیں ہے، تابعین کا نہیں ہے، تبع تابعین کا نہیں، بعد کے دور کی ایجاد ہے۔ اس لیے اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو محبت کا یہ اظہار کر رہے ہیں، محبت کا یہ اظہار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے اور یا نہیں ہے۔ ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ ڈیبیٹ کا موضوع ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہے، اس پہ اختلاف ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ محققین کی اکثریت، سیرت نگاروں میں محققین کی اکثریت اس بات کی طرف گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 یا 9 کو پیدا ہوئے ہیں، 12 کو نہیں۔ 12 بھی ایک قول ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس تاریخ کو، اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، انتقال فرمائے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت جائز سا سوال اٹھتا ہے کہ ہم جشن کس چیز کا منا رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کا؟ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ الزام رکھ کر کے کہ یہ لوگ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں کرتے اس لیے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان اور بہت کمتر درجے کا مسلمان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اس محبت میں تو بڑی آسانی ہے، آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر دن مطلب کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جوش میں نکل جائیے، کچھ مطلب مظاہرے کر لیجئے اور آپ نے محبت کا اظہار کر دیا، تو یہ تو بڑا آسان ہے۔ تو جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے، ان کا یہ فرم بلیف ہے، وہ آیات، احادیث اور تعامل صحابہ کی روشنی میں بہت کلیئر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، تربیت یافتہ صحابہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ سب کچھ بھی ہو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہاریہ نہیں ہے۔ اگر یہ محبت کا اظہاریہ ہوتا، یہ جشن، یہ عید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہوتی، تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین ضرور کرتے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے، بہت کلیئر دلیل ہے کہ یہ اور کچھ ہو تو ہو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اب ایک سوال اس سے جڑتا ہے، بہت سارے لوگ جو اس جشن عید میلاد کو درست مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بہرحال محبت کا ایک ذریعہ ہے، کم سے کم ربیع الاول کی اس تاریخ کو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی کا ایک مظاہرہ تو کرتے ہیں، اور ایک ایسی دنیا جہاں الحاد ولادینی کا بہت زیادہ مطلب اثر ہے، ویسے میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت اور آپ کی سیرت سے اپنے آپ کو جوڑنے کا کوئی بھی راستہ نکلتا ہے تو اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی مانتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے ان تمام لوگوں کی تحریریں، ان کی گفتگو، کہ وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ جشن عید میلاد میں کتنی زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو غیر شرعی ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار کو اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنا دیں، یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ آپ مظاہرے دیکھ لیں، دیکھیں جب جشن کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو کس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور اس کو لے کر کے سب پریشان ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ تو بھائی آپ نے راستہ ہی غلط چنا ہے، راستہ اپنا غلط آغاز ہی سے تھا منیر، اس کا اندازہ سفر کی رائگانی سے ہوا، آپ نے راستہ غلط چنا ہے۔ اور جب بھی کوئی بدعت ایجاد ہوگی تو اس کے ساتھ بہت ساری خرابیاں خود بخود آ جائیں گی، اسی لیے ہر طرح کی حفاظت، ہر طرح کی سعادت،
सुन्नत को लाजिम पकड़ने में। और सुन्नत किन की? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबा किराम की, ताबईन की। आप देख लीजिए, उनका अगर ये रास्ता रहता और फिर किसी ने मुखालफत की होती तो आप कहते ये उनका रास्ता नहीं। इसलिए ये मुखालफत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से मोहब्बत का तकाजा है कि इस बिदअत के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की जाए, इसकी हकीकत वाज़े की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो असल तकाजा है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतराम हो, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्मों की तामील की जाए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म को हिर्ज़े जा बना लिया जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चला जाए। जैसा चेहरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वैसा चेहरा बनाने की कोशिश की जाए, जैसी ज़िंदगी आप जीते थे वैसी ज़िंदगी जीने की कोशिश की जाए। जिस तरह आपसे तमाम लोगों का फ़ायदा होता था, हमारी मुआशरत ऐसी हो कि हमसे तमाम लोगों का फ़ायदा होता हो, यानी हमारी अमली ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मज़हर हो कि हमें देख कर के लोग ये अंदाज़ा लगा लें कि भाई ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। और सहाबा किराम दरअसल ऐसे ही थे। ये जश्न न तो इस्लाम में 2 ईद के अलावा कोई तीसरी ईद है, इस तीसरी ईद की दलील चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत इस तारीख़ को हुई या नहीं हुई है, इसमें शदीद इख्तिलाफ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत अगर हुई है तो क्या उस वलादत को मनाने का ये तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबा से साबित है? नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन पैदा हुए थे, ये मुतय्यन है। और सोमवार जुमरात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे, ये भी मालूम है। तो अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत वाक़अतन सही है, सिर्फ ये मतलब रिया नुमूद नुमाइश नहीं है, बस दुनिया को दिखलाने के लिए नहीं है, तो वो तरीक़ा अपनाना चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था। जिन आयात से या अहादीस से इस्तेदलाल करने की कोशिश की जाती है वो बहुत दूर की कौड़ी है, उसका सच्चाई से उस तरह से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए जो मुहक्किकीन उलमा ये मानते हैं कि जश्न ईद मिलाद के नाम पे जो कुछ हो रहा है ये बिदअत है, उनकी राय बहुत मजबूत है, मौक़िफ़ बहुत दुरुस्त है। इसलिए कि अगर ये वाक़अतन मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता होता तो हमसे पहले जो हमारे असलाफ़ गुज़र चुके हैं, सहाबा किराम, ताबीन, तबा ताबीन, वो यकीनन मुसाबक़त करते और वो हर भलाई की तरफ सबक़त ले जाने वाले थे। ये कोई दुनियावी मामला नहीं है कि हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने आए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो ताबीरुन नखला वाला वाक़या है कि मदीने के लोग खजूर ज़्यादा फल दे, उसके लिए वो ये करते थे कि उनकी टहनियाँ जो ऊपर वाला हिस्सा वो आपस में उनको मिलाते थे और उसकी वजह से वो तलक़ीह और ताबीर कहलाती है, तो उसकी वजह से वो खजूर ज़्यादा होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो क्या, कोई बड़ी बात तो नहीं थी। सहाबा किराम ने छोड़ दिया और उसका जो नतीजा निकला वो ये कि फसल में कमी हुई, जिस तरह से फल आता था वो नहीं आया। तो सहाबा किराम ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतुम आलमु बि उमूरी दुनिया, तुम अपने दुनियावी मामलात को ज़्यादा बेहतर जानते हो। मैं तुम्हारे दीन के मामले में कोई हुक्म दूं तो उसको लाजिम पकड़ो। बकिया जो दुनियावी मामलात हैं, खेती बाड़ी के मामलात हैं, ऐसे ज़िंदगी के दूसरी जो सहूलियात के मामलात हैं ना, उनको तुम मुझसे बेहतर समझ सकते हो। दुनिया की जितनी चीज़ें, ये जितने वसाइल नए नए पैदा हुए हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और हम जिन सहूलतों से इस्तेफ़ादा करते हैं, ये इन्हीं ज़ुमरों में आते हैं। वैसा नहीं है कि हाँ ये हम दीन में कोई नई बात, दीनी अहकाम में कोई नई बात का इजाफ़ा कर रहे हैं। इसलिए दोनों को जो गुडमुट किया जाता है इसको समझने की ज़रूरत है। ये दरअसल यानी इल्तिबास है और इससे बचने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। दीन जिसके ज़रिए, कोई भी इबादत जिसके ज़रिए आप सवाब की उम्मीद रखते हैं, कोई भी अमल जिससे आपको लगता है कि इससे हमें सवाब मिलेगा, हमारी आखिरत ठीक हो जाएगी, उसके लिए लाजमी तौर पे ज़रूरी है कि उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा पाया जाता हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी ने किया हो और जिससे ये इस्तेदलाल किया जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा होगा तब सहाबा ने किया है। सहाबा किराम की भी अपनी, यानी कि वो ये नहीं समझा जाता है कि हाँ सहाबा किराम अपने तौर पर कुछ करते थे। सहाबा किराम वो करते थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने करते हुए देखा था या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म से उन्होंने ये मतलब निकाला था और वो करते थे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म बुनियाद है। तो अगर
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا یا آپ کے صحابہ کے نام سے ثابت ہوتا تو ہم ضرور اسے دین کا حصہ سمجھتے اور کرتے، لیکن چونکہ یہ ثابت نہیں ہے اس لیے بہت کلیئر معاملہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعتاً ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی صحیح توفیق دے، وہ محبت جو نجات کا ذریعہ ہے، وہ محبت جو ہر صاحب ایمان کے دل میں لازماً ہونی چاہیے، اور وہ محبت جو اطاعت پر ابھارتی ہے، وہ محبت جو بدعت سے روکتی ہے، وہ محبت جو ہر معاملے میں مسلمانوں کو اس بات پہ آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنا طرز عمل چیک کریں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔